نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ترجمہ: حج کا وقت چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، سو جس شخص نے ان میں حج کو اپنے ذمے لازم کر لیا تو نہ کوئی فحش بات ہے، نہ فسوق ہے، نہ کسی قسم کا جھگڑا ہے، اور جو بھی کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو چونکہ بہتر زاد راہ بچا رہنا ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 کی تلاوت کی گئی، اور پیچھے سے حج اور عمرے کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اس آیت میں بھی حج کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ حج کا وقت جو ہے وہ چند مہینے ہیں جو معلوم ہے۔ مطلب یہ کہ حج کے چند مہینے اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہے جو معروف و مشہور مہینے ہیں، ان میں ماہ شوال اور ماہ ذی قعدہ اور شروع کے 10 دن ذو الحجہ کے ہیں۔ افعال حج تو ذو الحجہ کی 8ویں تاریخ سے شروع ہوتے ہیں، لیکن شوال اور ذو القعدہ کو حج کے مہینوں میں اس لیے شمار کیا گیا کہ ان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرے اور اس کے بعد اسی سال حج بھی کرے تو وہ عمرہ مل کر حج تمتع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص شوال سے پہلے عمرہ کرے تو وہ عمرہ مفردہ ہوگا اور اس کی وجہ سے حج تمتع نہ بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو تمتع یا قران کی قربانی کے عوض روزے رکھنے ہیں تو وہ حج کے کسی بھی مہینے میں عمرے کے احرام کے بعد 3 روزے رکھ سکتا ہے جو حج کے عوض حج سے پہلے رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھ دے تو احرام تو منعقد ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ سب احکام اس پر متفرع ہیں کہ حج کے مہینے شوال کا چاند دیکھنے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اچھا، تو حج کے مہینے کون کون سے؟ شوال، ذو القعدہ اور 10 دن ذو الحجہ کے۔ تو اگر شوال میں کوئی عمرہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی سال حج بھی کرے گا تو وہ حج جو ہے وہ حج تمتع ہوگا، اور صحیح ہے نا۔ اور اگر ایک ساتھ حج اور عمرے کا احرام باندھ دیتا ہے تو حج قران ہوگا۔ اگر شوال سے پہلے عمرہ کرتا ہے رمضان میں تو پھر وہ جو ہے حج تمتع نہیں ہوگا۔ اور حج کا احرام بھی انہی مہینوں میں باندھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ لے گا تو وہ بھی احرام تو ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جب حج کی استطاعت ہو جائے تو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے دیر لگائی اور زندگی بھر میں کبھی بھی حج کر لیا تو وہ حج ادا ہی ہوگا۔ فرض ہوتے ہی پہلے سال نہ کرنے سے یہ نہ کہا جائے گا کہ حج قضا ہو گیا۔ جب کسی سال حج کا احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے والے نے اپنے ذمے حج کرنا فرض کر لیا، اب حج کرنا ہی ہوگا اور بغیر حج کے احرام سے نہیں نکل سکتا۔ ہاں، اگر احصار کی صورت پیش آئے، جس کا ذکر پہلے ہوا تھا کہ اگر اس کو روک دیا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کا ذکر پچھلی آیتوں میں آ گیا ہے۔ احرام کی ممنوعات چند صفحات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ ان ممنوعات میں وہ چیزیں بھی ہیں جو غیر احرام کی حالت میں جائز ہیں۔ مرد کو سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر اور چہرہ ڈھانکنا، بال اور ناخن کاٹنا، میاں بیوی والے تعلقات کو کام میں لانا، جماع و بوس و کنار اور اس سلسلے کی بیعت و کلفی والی باتیں کرنا، یہ چیزیں غیر احرام کی حالت میں جائز ہیں لیکن احرام میں جائز نہیں ہیں۔ وقوف عرفات سے پہلے جماع کر لے تو حج فاسد ہو جاتا ہے، اور شہوت سے بوس و کنار کر لے تو دم واجب ہوتا ہے۔ آیت بالا میں جو فلا رفث فرمایا اس میں ان سب چیزوں کی ممانعت فرما دی
جو شوہر اور بیوی کے درمیان زوجیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ولا فسوق ولا جدال بھی فرمایا، فسوق نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ لفظ فسوق اسی سے نکلا ہے، حج میں نافرمانی نہیں، اس کا عموم ان سب نافرمانیوں کو شامل ہے جو احکام احرام کی خلاف ورزی کی صورت میں ہوں، اور جو باتیں احرام میں بھی گناہ ہیں اور غیر احرام میں بھی گناہ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف کرنا وہ بھی سب اس کے عموم میں داخل ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ حج کرنے نکلتے ہیں تو فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ حرام مال ہی سے حج کرنے کو چلے جاتے ہیں۔ عورتیں بغیر محرم کے حج کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، عین احرام کے وقت بھی غیبتیں بھی جاری رہتی ہیں، بد نظری کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اس سے بھی احتیاط نہیں برتی جاتی، حالانکہ ولا فسوق کے عموم کا تقاضا ہے کہ احرام میں ہر گناہ سے خصوصیت کے ساتھ پرہیز کیا جائے۔ گو کہ گناہوں سے بچنا ہمیشہ ہی لازم ہے، چاہے آدمی احرام میں نہ ہو، گناہوں سے تو بہرحال بچنا ہے، مگر احرام میں تو پھر اور بھی زیادہ شدید تر، اور پھر احرام میں بعض وہ چیزیں بھی آدمی نہیں کر سکتا جو بغیر احرام کے کر سکتا ہے، تو ان چیزوں سے ہی بچنا ہے، کیونکہ وہ احرام میں پھر وہ بھی جائز نہیں ہے، احرام میں وہ بھی جائز نہیں ہے، احرام میں وہ بھی گناہ ہے۔ حجاج کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مبارک ایام مقدس سرزمین میں حدود حرم میں جہاں صرف عبادت ہی کے لیے آئے ہیں اور بار بار تلبیہ پڑھ رہے، احرام کے لباس میں ہیں، پھر بھی چھوٹے بڑے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ داڑھی مونڈنے کا گناہ تو ہزاروں حجاج کرتے ہیں، داڑھی مونڈنے جاتا ہے اور داڑھی مونڈنے واپس آتا ہے اور وہاں پر بھی مونڈتا رہتا ہے، تو بس بہرحال وہاں پر تو نہیں مونڈتا ہوگا، اس لیے کہ احرام میں تو وہ کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں جب احرام سے نکلتا ہوگا تو فوراً مونڈتا ہوگا، اور احرام میں جانے سے پہلے بھی مونڈتا رہتا ہوگا۔ احرام سے نکلنے کے لیے ذرا بہت بال کاٹ دیتے ہیں جن سے احرام سے نکلتے بھی نہیں، سر کے بال تو منڈاتے نہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے اور جو قصر سے افضل ہے، لیکن وہی مینا میں بیٹھ کر داڑھی ضرور موڑ دیتے ہیں، عین وقوف عرفات کے موقع پر گانے سننے میں مشغول رہتے ہیں، تو بات سب۔ حالانکہ قبولیت حج کی شرط یہ کہ رفث اور فسوق کا ارتکاب نہ ہو، اس بارے میں حدیث صریح آیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم۔ فسوق کے نفی کے بعد جدال کی نفی فرمائی۔ جدال عربی زبان میں لڑنے جھگڑنے کو کہتے ہیں۔ سفر حج میں اول سے اخیر تک بہت سے ایسے مواقع پیش آتے ہیں جہاں رفقاء سفر سے اور حجاج سے لڑنے کو جی چاہتا ہے، کہیں جگہ کی تنگی کی وجہ سے اور کہیں پانی لینے کی بھیڑ میں دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ حجاج لڑ پڑتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ معمولی سی باتیں جن پر ہمیشہ اپنے گھروں میں آپس میں مسامحت کر لیتے ہیں، ان میں سے کوئی صورت حج میں پیش آ جائے تو دل کھول کر لڑائی لڑتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک ابتلا ہوتا ہے۔ بعض حجاج نے بتایا کہ اندر سے بار بار نفس میں لڑائی کے لیے ابھار ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ سنیچر کے دن بنی اسرائیل کے لیے مچھلیاں سمندر کی تہہ سے اوپر آ جاتی تھیں، لیکن اس دن پکڑنا منع تھا اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ ابتلا کے موقع پر ہر مسلمان اپنے نفس پر قابو رکھے اور شریعت کو سامنے رکھے اور قرآن و حدیث کی ہدایت کا اتباع کرے۔ وہاں پر ظاہر اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے تو وہاں پہ صبر سے کام زیادہ لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے لڑ پڑتے ہوں گے، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر سے کام لینا ہے اور چشم پوشی سے کام لینا ہے۔ کہ قرآن میں فرمایا ولا جدالا، جھگڑے بھی نہیں کرو، وہاں پر گئے ہو وہاں پر ایک مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، سمجھے نا، کہ حج مقبول جو ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں ایسا لوٹتا ہے جیسے اس دن جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، اس طرح وہ لوٹتا ہے حج مقبول۔ تو حج کو مقبول بنانا ہے۔ پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ بھی کرو گے خیر اللہ اسے جانتا ہے۔ احرام کی ممنوعات سے بچو، ان دنوں کو غنیمت جانو، عبادات، تلاوت، ذکر، اذکار، اعمال صالحہ میں لگاؤ، یہ چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا وتزودوا،
فإن خیر الزاد التقوی، کہ زاد راہ ساتھ دے لیا کرو، کیونکہ بہتر زاد راہ بچا رہنا ہے۔ بچے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یمن کے لوگ حج کو آتے تھے لیکن سفر کے لیے انتظام کر کے نہیں چلتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں۔ جب مکہ معظم پہنچے تو لوگ سوال کرتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کہ توشہ ساتھ کیا کرو، کیونکہ بہتر توشہ تو یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ اب آدمی بولے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں توکل، اور پھر وہاں پر سارا توکل نکل گیا، وہاں پر بھیک مانگ رہا ہے، سوال کر رہے ہیں، لوگوں سے مانگ رہا ہے، یہ نہیں، اپنا سامان ساتھ لے جاؤ، سمجھے نا، اللہ پاک نے دیا تو ساتھ لے جاؤ، سمجھے، ساتھ لے جاؤ اور سوال کرنے سے بچو، چونکہ ایام حج میں عموماً مال والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں سوال کرنے والوں کو خوب مواقع ملتے ہیں، اور بہت سے لوگ حج اور عمرے کا سفر ہی حجاج سے مانگنے کے لیے کرتے ہیں۔ بہت سے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وقوف عرفات میں سارا وقت خیمہ خیمہ گھومنے اور لوگوں سے سوال کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا جو عرفات میں لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درہ مارا، فرمایا کہ تو آج کے دن اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے، یعنی وہاں پر بھی اللہ سے مانگنے کے وجہ وہ لگا ہوا ہے، سمجھے نا، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی کہ وہاں پر خیمے خیمے جاتے ہیں، خیمے ہوتے ہیں نا حجاج کے، خیمے خیمے جا کر پیسے جمع کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور پہلے ہی بات ہو گئی ہے کہ پیسہ جمع کرنے کے لیے مانگنا حرام ہے۔ آخر میں تقویٰ کا حکم دیا اور فرمایا واتقون یا اولی الالباب، در حقیقت کہ اے عقل والوں مجھ سے ڈرو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا ہر کام میں ضروری ہے، اور اس طرح ہر کام خوبی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو حج بیت اللہ عطا فرمائے، مدینہ منورہ کے زیارت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔